اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 جو ہے، اس میں جو بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے والی جو آیات ہیں ان میں جو ذکر کیا گیا تھا کہ 9 نعمتیں ان کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر 10ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو نعمتیں بتائی گئی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ اعلیٰ نعمتیں تھیں، لیکن یہاں پر جس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے در حقیقت وہ ان سے ادنا ہے، لیکن بظاہر بنی اسرائیل کو یہ پیاری معلوم ہوئی کیونکہ وہ ان چیزوں سے اکتا گئے تھے۔ اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کے بعد زمینی نعمت یعنی پانی عطا کرنے کا ذکر ہو چکا تھا۔ اب ان زمینی غذاؤں کا ذکر ہے جو نعمت مع زحمت تھی، اور پھر یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر تھا، لیکن اب یہاں پر ان کی نااہلی اور کم ہمتی اور نافرمانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمانی نعمتوں کے اہل جو ہیں وہ ثابت نہ ہوئے، کہ انہوں نے اللہ کو کھو کر پستی کے طالب ہوئے۔ تو اس صورت میں یہ واقعہ 10ویں نعمت نہیں بلکہ ان کی ناقدری کی وجہ ہے، بلکہ یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ اس قابل تھے کہ ان سے تمام نعمتیں چھین لی جائیں، مگر اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا کرم تھا کہ ہم نے ان سے نعمتیں نہ چھینی۔ تو یہ جو چھیننا ہے، نہ چھیننا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیوں، تم میدان تی کا وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم پر اس دشت پرخار میں جہاں کوئی سامان نہ تھا رب کی طرف سے من و سلوہ اترنے لگا، تو تم بجائے شکر کرنے کے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے کہ آپ نے ہمیں مصر جیسے سرسبز شاداب خطے سے نکال کر ایسے جنگلوں میں لا ڈالا جہاں من و سلوہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو مصر کی ہر قسم کی پیداوار کھاتے تھے، یہاں عرصے سے ایک ہی قسم کا کھانا کھا رہے ہیں، اب ہم اس پر صبر نہیں کریں گے۔ آپ اپنے رب سے عرض کرو کہ وہ ہمارے لیے اس جنگل میں بھی ساگ پات اور ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ یہ زمینی جو غذائیں ہیں وہ ہمیں بغیر مشقت کے دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے تم یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتیں چھوڑ کر ادنا نعمتیں لے رہے ہو؟ یعنی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیزیں لے رہے ہو۔ اس پر اگر تم کو ہلاک کر دیا جاتا تو کچھ بعید نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا اور ان پر عذاب نہ بھیجا۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم اس ذلیل خیال سے باز آ جاؤ، مگر جب وہ باز نہ آئے تو پھر ان سے فرمایا
کہ یہ چیزیں یہاں تو ملیں گی نہیں، تم کسی آبادی میں چلو، وہاں پالو گے، کیونکہ مقصود یہ تھا کہ وہ کچھ آگے بڑھیں۔ ان کی نافرمانیاں اور بد اعتقادیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ذلت اور خواری اور مسکنت لازم کر دی گئی۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ ناحق انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرتے تھے، اور یہ قتل کرنے کی جرأت ان میں اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ پہلے گناہ کرنے اور حد سے بڑھ جانے کے عادی ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان پر ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے ذلت خواری جو ہے وہ لازم کر دی گئی۔ یہاں پر خیال رکھیے کہ ان بنی اسرائیل نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت پریشان کیا اور انہیں معافی بھی ملتی رہی۔ اس دعا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ناراض تھے اور انہیں تبدیلی رزق سے منع کرتے تھے، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر ڈر، مسکینی اور غضب الہی آیا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہیں کفر بلکہ قتل انبیاء کی ہمت ہو گئی۔ یہ بات عذاب کا سبب بنی۔ لہٰذا اس آیت پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے مباح کھانے کی دعا کی، یہ کھانا بھی گناہ نہ تھا، نہ یہ دعا گناہ، پھر عتاب کیوں؟ یعنی کہ وہ جو من اور سلوہ تھا وہ کھانا جو ہے اس کو منع کرنا گناہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کھانا جو من و سلوہ ہے ان پر کھانا واجب نہیں تھا بلکہ فقط مباح تھا، اور مباح کھانے کے بدلنے کی خواہش کرنا یہ جرم نہیں ہوتا۔ بس یہ تھا کہ یہ کھانا جو ہے یعنی من و سلوہ جو تھا یہ ان کو بغیر محنت کے ملتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس کافی وقت ہوتا تھا کہ وہ عبادت کر لیتے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دعا جرم نہیں تھی، یعنی کہ انہوں نے من و سلوہ کھانے سے منع کیا اور کہا کہ ہمارے لیے جو اس کی جگہ پر ساگ پات، ککڑی وغیرہ جو ہے، پیاز، لہسن وغیرہ یہ اتارے جائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن یہ جرم نہیں تھی۔ جرم اس لیے تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا سے ناراض تھے، کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز جو ہے اس کا انتخاب کریں۔ یعنی کہ یہ جو چیزیں تھیں یعنی ساگ، ککڑی وغیرہ، یہ چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی تھی، تو ان کا مطالبہ گناہ تو نہیں تھا، لیکن گناہ صرف یہ تھا کہ من و سلوہ جو ہے اس جیسی نعمت کو، یعنی کہ بغیر محنت کے حاصل کی گئی اس نعمت کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہونا، یہ پست خیالی تھی۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع جو ہے وہ پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے کم حوصلگی جو تھی ان کی، اس کا ان میں پورا ظہور ہوا۔ یعنی کہ اتنے جلیل القدر انبیاء جو ہیں ان کے ساتھ رہ کر تو پھر ان لوگوں نے اس طرح اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا چیز کا انتخاب کیا۔ تو بس اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب بڑوں سے نسبت ہو تو پھر دل اور دماغ اور سوچ جو ہے اس کو بھی بڑا بنانا چاہیے۔ تو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اعلیٰ کے بدلے میں ادنا کی طرف نہ جاتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا ہے کہ ان کی نسبت کتنی بڑی ہے، کہ مسلمانوں کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں امام الانبیاء سید الانبیاء کے ساتھ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو تو اس بات پر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں جو تھی وہ باطل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت شعیع علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔
انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت اور غربت جو ہے وہ مسلط کی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے ہمارے لیے کہ بنی اسرائیل کی ذلت اور غربت کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی ہے کہ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش کہ ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لے لیں اور اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور یہاں ہو رہی ہے، ابھی بھی ہمارے سامنے ہے وہ کہ مسلمان کیسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ انبیاء کرام کو رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اختیارات ملتے ہیں جن کی بنا پر وہ خلق پر حکومت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا نہ فرمائی بلکہ اپنے خصوصی اختیار سے فرما دیا کہ کسی شہر میں چلے جاؤ۔ پھر دوسرا یہ کہ غذا کا اثر کھانے والے پر پڑتا ہے کہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل نے من و سلوہ سے گھبرا کر زمینی غذائیں طلب کی تو فرمایا گیا کہ تم پست حوصلہ اور کم ہمت ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی ہوا، اسی لیے شریعت پاک نے خراب غذاؤں کو منع فرما دیا۔ فقہ فرماتے ہیں کہ گلی سڑی نقصان دہ جو چیزیں ہیں ان کا کھانا منع ہے۔ پھر یہ کہ دنیاوی نعمتیں محنت سے ملتی ہیں، بغیر محنت طلب کرنا حماقت ہے۔ اسرائیلیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ من و سلوہ کی طرح یہ چیزیں بھی بغیر محنت کے ہم کو مل جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دنیاوی چیزوں کے لیے انہیں محنت کرنی پڑی اور جو آسمانی چیز تھی وہ تو انہیں بغیر محنت کے مل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کہ گناہ کی عادت بدعقیدگی کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو مستحب کو ہلکا جانے گا وہ سنت سے محروم کر دیا جائے گا، اور جو سنت کو ہلکا جانے گا یا اس میں سستی کرے وہ فرائض سے محروم ہو جائے گا، اور جو فرائض سے محروم ہے وہ معرفت سے دور ہوگا، اور جب معرفت دل سے نکلی تب اہل معرفت سے محبت چھوٹی، اور اس چھوٹنے سے بدعقیدگی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اس لیے مستحبات کی عزت اور عادت کرنی چاہیے۔ دیکھیے کہ اسرائیلی اولاً گناہ کے عادی ہوئے، پھر معصیت کو ہلکا جاننے لگے، پھر انبیاء کرام کے دشمن بن کر ان کے قتل کی ہمت کر بیٹھے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا معمولی سا بھی گناہ کرتا ہے، یعنی کہ اگر ہمارا بچہ ایک سوئی بھی چوری کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی اس کو سرزنش کرنا ہے، اس کو ڈانٹنا ہے، سمجھانا ہے، اس کو مکمل بتانا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، تاکہ وہ اس سے باز آئے۔ اگر ہم کہ کوئی بات نہیں، معمولی سی چیز ہے، پھر کیا ہوا، اٹھا لی ہے، تو پھر اس کو عادت پڑ جائے گی، وہ کہے گا مجھے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ آج اس نے سوئی اٹھائی ہے، کل وہ اس سے وہ کوئی بڑی چیز اٹھائے گا، پھر اس طرح وہ ایک عادی مجرم بن جائے گا، عادی چور بن جائے گا، اور پھر وہ ایک دن ڈاکو بن جائے گا۔ نفس ناسمجھ بچہ ہے، یعنی اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ ایک ناسمجھ بچہ ہے۔ احکام شریعہ ہمارا اسباب، مستحب کو ہلکا جاننا سوئی کی چوری ہے۔ اگر ابھی اس کو نہ روکا گیا تو آئندہ کیا ہوگا، وہ پھر بڑا مجرم بن جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارا کوئی مکان ہے، اس کے چند دروازے ہیں، اور ہمارے مکان کے اندر صندوق ہے جس میں دولت ہے، محفوظ ہے، دولت اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ مگر آپ جب چور کوئی آئے گا تو سب سے پہلے ہم اسے پہلے دروازے پر ہی روکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے پہلا تالا توڑ لیا اور وہ گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تو پھر باقی جو تالے ہیں وہ توڑنے آسان ہو جائیں گے۔ تو شیطان جو ہے وہ چور ہے، وہ ہمارا ایمان، دولت، احکام شرعی سب لے جائے گا۔ جب وہ توڑ کر چور گھر میں آ گیا
تو ظاہر سی بات ہے دوسرے جو تالے ہیں وہ بھی آسانی سے توڑے گا. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کو وہیں پہ روکنا ہے، یعنی کہ اس کو پہلے دروازے پر ہی روکنا ہے. پھر اس کے بعد جو فائدہ حاصل ہوا اس آیت سے وہ یہ کہ چند حلال غذائیں کھانا جائز ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس سے نہ روکا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اور دیگر شیریں چیزیں مرغوب تھیں. مسور اور زیتون صالحین کی غذا ہے. مسور سے دل نرم، بدن ہلکا ہوتا ہے اور قوت شہوانی کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. پھر یہ کہ لہسن، پیاز اور دیگر بدبودار چیزیں جیسے کہ ادرک وغیرہ کھانا مباح ہے، کیونکہ رب نے اسرائیلیوں کا یہ مطالبہ ذکر فرما کر اس کی تردید نہیں فرمائی. البتہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی شخص کچی پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آئے جب تک کہ منہ سے بو آتی ہو، کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتوں کو جو کہ مسجد میں رہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بدبو کی چیز، مٹی کا تیل، کچا گوشت، مچھلی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی مسجد میں نہ لائی جائیں. جس کسی کے زخم یا منہ سے بدبو نکلتی ہو وہ بھی مسجد میں نہ آئے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچی پیاز خود کبھی ملاحظہ نہ فرمائی اور دوسروں کو اجازت دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے کلام فرماتے تھے. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ والوں کی عداوت رب کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے، یعنی اللہ والوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کا دشمن میری جنت میں آئے، جیسا کہ اسرائیلیوں کا حشر ہوا کہ پیغمبروں کی عداوت نے دونوں جہان میں ان کو ذلیل اور خوار کر دیا. پھر یہ کہ بغیر ایمان کے پیغمبر زادگی بیکار ہے. وہ کیسے؟ کہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کون تھے؟ وہ انبیاء کرام کی اولاد تھی نا، مگر بدعقیدگی کی وجہ سے غضب الہی میں گرفتار ہو گئے. اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ آج اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہلوا کر رافضی، مرزئی، دیوبندی، غیر مقلد وغیرہ بن جاتا ہے تو وہ سید ہی نہیں. جب مسلمان نہیں تو پھر سید کیسے؟ سید تو وہی گنا جائے گا جو کہ مسلمان ہوگا، ایمان پر ہوگا. پھر یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ بزرگوں سے دعا کروانا بہترین عمل ہے، بہترین چیز ہے، مگر ان پر ضد کرنا ہلاکت کا باعث ہے. یعنی کہ جبراً جو دعا ہے وہ کروائی جائے کہ یہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، ہمارے لیے دعا کرنی ہی کرنی ہے، جبراً کروائی جائے نا تو وہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضد کر کے دعا کروائی، دعا تو قبول ہو گئی مگر اس کا انجام خراب ہوا. تو اس لیے دعا بھی وہی کرنی چاہیے اور اسی پہ ہی زور کرنا چاہیے جو کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے. آمین ثم آمین.